الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اما بعد، وقال اللہ تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ موقع کے مناسبت سے آج کا یہ درس عالم اسلام کی عظیم شخصیت کے بارے میں رکھا ہے، چونکہ 5واں مہینہ جو ہے، اس 5ویں مہینے کی 29 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا تھا، تو خیال آیا بھئی چلیں، بعض دوستوں نے رائے دی کہ ان پر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، جیسے کہ شاید تقریباً سال ایک پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک درس ہوا تھا، اور جہاں تک اندازہ ہوا اس سے کافی لوگ استفادہ کیے اور کر بھی رہے ہیں، تو سوچ رہے ہیں چلیں حضرت کے متعلق کچھ باتیں، کچھ یادیں عرض کریں۔ امید ہے کوئی نہ کوئی بات اپنے پلے، کوئی نہ کوئی بات آپ کے پلے پڑ جائے۔ وہ شخصیت ہیں علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ممکن ہے بعض حضرات سننے والے سمجھیں کہ اس موضوع کا اس آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک عالم ابھی حال میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک باب باندھا تھا۔ اس باب میں حضرت نے یہ آیت لکھی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اور ہم ظاہری نظر سے دیکھیں تو ہمیں ایک فرد نظر آئیں گے، نبی اللہ کے، رسول اللہ کے، لیکن وہ ظاہری آنکھ میں ایک فرد، ایک شخصیت نظر آتی ہیں، لیکن کان امتن، اللہ فرماتے ہیں اتنا کام انہوں نے کیا جیسے ایک امت کو۔ ان ابراہیم کان امتن، امت جتنا کام ایک شخصیت سے اللہ نے لیا۔
تو حضرت نے یہ عنوان قائم کر کے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند باتیں لکھی بغیر مثال کے، کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم تو اللہ کے پیغمبر تھے، انبیاء سے تو کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضرت کی زندگی کے پہلو سامنے لائے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے لحاظ سے، اپنی عمر کے لحاظ سے، اپنی تعریف اور تعارف کے لحاظ سے تو ایک شخص تھے، لیکن اللہ نے ان سے اتنا کام لیا گویا جیسے ایک امت سے لیا گیا ہو۔ اس لیے سوچا کہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو سامنے لائے جائیں۔ علماء نے حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ سن 1875 تھا جب حضرت پیدا ہوئے کشمیر میں، اسی کی وجہ سے ان کی یہ جو نسبت ہے نا کشمیری، تو چونکہ کشمیر کے تھے اس لیے ادھر نسبت کی جاتی ہے۔ سن 1875 علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سن 1875 میں پیدا ہوئے، 10ویں مہینے کی 16 تاریخ تھی، اور اپنے والد کے پاس بھی انہوں نے پڑھا، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب عمر 4 سال کی تھی تو اپنے والد صاحب کے پاس ان کے والد عالم تھے، اپنے والد صاحب کے پاس انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پھر فارسی کی کتابیں، پھر عربی کی کتابیں پڑھتے گئے، زندگی آگے بڑھتی رہی، کرتے کرتے علماء فرماتے ہیں کہ سن 1891 آیا۔ کیا آیا؟ سن 1891 آیا، تو یہ سن 1891 میں کشمیر سے طالب علم بن کر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، اور الحمدللہ چونکہ کافی علوم اپنے ہاں پڑھ چکے تھے اساتذہ سے، تو دارالعلوم دیوبند میں آ کر دورہ حدیث میں داخلہ لیا، اور اس وقت دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کے جو استاد تھے وہ تھے جنہیں ساری دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تو اچھے خاصے منجھے گھڑے استاذ الاساتذہ تھے۔ حضرت کے ہاں حضرت داخل ہوئے، اور سن 1895 میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے سند فراغ حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ جب سن 1895 میں فارغ ہوئے حدیث شریف کی سند لے کر، تو اس وقت آج بھی اگر آپ دیوبند جائیں تو دیوبند کے پڑوس میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں گنگو۔ کیا کہتے ہیں؟ گنگو۔ اس وقت وہاں پر ابو حنیفہ وقت علامہ رشید احمد گنگوہی رہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت دیوبند سے فارغ ہو کر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ہاں آئے اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کے لیے، تاکہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی جاگے۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا شاید پہلے بھی کسی درسوں میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ روح کا سنورنا بغیر کسی اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے عادتاً ممکن نہیں ہے۔ حضرت آئے اپنی تربیت کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس رحمت اللہ علیہ، اور جن حضرات نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھے ہیں وہ تو بہرحال جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا، جو آج مکہ مکرمہ کے عظیم قبرستان جنت المعلی میں دفن ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بعض اکابر نے یوں فرمایا کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے یا کوئی اور مقصد تھا، تو خیال آیا بھئی اس بستی سے گزر ہو رہا ہے، اس علاقے سے گزر ہو رہا ہے جہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رہتے ہیں، ابھی یہ حرم نہیں گئے تھے۔ تو حضرت
ان سے پاس گئے ملاقات کے لیے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے. تو ملاقات جب کی تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا کہ میاں کسی کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں حضرت میں تو کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں. فرمایا ہماری بیعت کر لو. اب وہ خاموش ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں بیعت تو ہو جاؤں لیکن یہ جو آپ ریاضتیں کراتے ہیں کرواتے ہیں یہ مجھ سے تو نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا بھائی میاں ہم تو کسی سے نہیں کہتے, آپ کو کیا اشکال ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اب اگر آپ کہیں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی تہجد میں اٹھیے, کوئی بات نہیں, توجہ میری طرف ہے. فرمایا جس طرح آپ تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں ممکن ہے میں نہ اٹھ پاؤں. اب آپ کے تو معمول ہیں اور آپ ان معمول پر عمل کرتے بھی ہیں کرواتے بھی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم تو کسی کو مجبور نہیں کرتے تہجد کے لیے, ہاں اگر کوئی اٹھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, بہرحال ہم آپ کو نہیں کہیں گے بیعت ہو لیجئے, ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ تہجد پڑھو. اب کوئی عذر تو نہیں چھوڑا حضرت نے. فرمایا جی ٹھیک ہے. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. اور بڑی عجیب بات ہے, یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہاتھ تھا کہ جن کے ہاتھ پر جہاں آپ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کر رہے تھے, اسی ہاتھ کے اوپر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی تھی. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیعت کی تو ایک صاحب کو ایک اشکال پیش آیا, اور اس اشکال کے متعلق ان صاحب نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال بھی باقاعدہ کیا کہ حضرت کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہیں جو آپ نے بیعت کر لی ہے؟ حضرت نے فرمایا میاں کیا بات کرتے ہو, عالم کیا, وہ تو عالم گر ہے. اللہ نے ان کو یہ ملکہ بخشا ہے. اور اگلی بات سنا دوں, اکابر کے ہاں ایک بڑی عجیب بات ملتی ہے کہ ایک صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی عظیم کتابیں لکھی, اتنی کتابیں لکھی, اور آج بھی اگر آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں, حضرت کے خطوط پڑھیں, حضرت کے ملفوظات پڑھیں, علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں نہ علمی جھول ہے نہ عقلی جھول ہے. یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتنی محنت کی ہوگی. تو سائل نے پوچھا کہ حضرت آپ نے خود کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ تو حضرت نے بڑا ایک علمی جواب ان کو بخشا. حقیقت کا انکار نہیں ہے, سمجھانے کا انداز ہے. فرمایا کہ میاں میں نے 3 کتابیں پڑھی ہیں جس کے صدقے میں یہ کتابیں لکھی ہیں. فرمایا حضرت 3 کتابیں؟ فرمایا ہاں, لیکن فرق ہے. آپ حضرات عام طور پر یہ کتابیں پڑھتے ہیں جو بولتی نہیں ہیں, آپ پڑھتے ہیں, لیکن فرمایا میں نے جو 3 کتابیں پڑھی ہیں وہ بولتی بھی ہیں, وہ سنتی بھی ہیں, وہ سناتی بھی ہیں. فرمایا حضرت بات, فرمایا دیکھو جو 3 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں نا, وہ ایک حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں, ایک مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک غالباً حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. فرمایا کہ یہ 3 کتابیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, اور فرمایا کہ ان 3 شخصیات کی مجالس, چاہے وہ کتب کے لحاظ سے ہو چاہے وہ شخصیات کے لحاظ سے ہو, فرمایا ان 3 کی مجالس نے اس طرح اللہ کے کرم سے سنوارا ہے کہ اب ان 3 مجالس کا یہ صدقہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا اب وہاں رات کو رہنے لگے. جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب تہجد کا وقت ہوا تو جو مریدین تھے وہ اٹھنے لگے تہجد کے لیے, وضو کر کے اپنے اپنے تہجد پڑھ رہے ہیں. حضرت کی آنکھ تو کھل گئی, تو لیٹے لیٹے خود فرماتے ہیں کہ احساس ہوا بھئی ہر لوگ کیا کہیں گے, اتنا بڑا عالم ہے, پڑھا ہوا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, تو فرمایا بھئی اٹھ جانا چاہیے. اٹھ گئے.
اٹھ کر وضو کیا اور نفل پڑھے. تو سویرے ہوئی تو حضرت کے پاس آ گئے, کہنے لگے حضرت بات وہی ہوئی نا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے دیکھیں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تہجد کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا. تو فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا دیکھیے میں نے تہجد پڑھی ہے. تو فرمایا میاں بھائی پڑھی ہے تو بات یہ ہے ہم نے تو آپ سے نہیں کہا پڑھو, وہ تو اس ماحول اور اس صحبت کا اثر تھا کہ جہاں اللہ نے ان کو توفیق دی اللہ نے آپ کو بھی توفیق دے دی, ہم نے تو نہیں اصرار کیا تھا کہ اٹھو. اب وہ خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. علماء نے قصہ مختصر یہ ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی لکھتے ہیں 42 دن حضرت کی صحبت میں رہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 42 دن رہے. 42 دن کے بعد اب حضرت کی خانقاہ سے جانے کی اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا کہ اب آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں, اب آپ کو خلافت بھی دیتے ہیں. 42 دن کے بعد, جہاں پہلے 42 دن پہلے مرید بن کے داخل ہوئے تھے, 42 دن کے بعد خود پین بن کے باہر آئے. اور علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خط لکھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پھر بعد کا حصہ حرم میں گزرا. حضرت واپس تشریف, حضرت کو خط لکھا اور اس خط میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حال پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے. یاد رکھیے گا مرشد جو سوال کرے اس کا صحیح جواب دینا چاہیے. یہاں ریا ویا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آپ سے ڈاکٹر سوال کرے اس کو صحیح جواب دینا چاہیے یا نہیں. ماں باپ کوئی سوال کریں ان کو صحیح جواب دینا چاہیے. بعض اکابر نے فرمایا ہے, تجربہ یہ ہے, بعض اکابر نے فرمایا ہے, فہم یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. 3 رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے کچھ نہ چھپانا چاہیے. فرمایا ایک ہوتا ہے ماں باپ کا رشتہ, ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ, اور فرمایا ایک ہوتا ہے اکابرین کا رشتہ کہ جن کے ہاتھ پر بیعت ہو, اگر وہ کوئی سوال کرتے ہیں یا آپ کے اندر کوئی مرض پیدا ہو رہا ہے تو ان کو بتانے میں بخل مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے پوچھا ان سے آپ کا حال کیا ہے. ان دنوں میں علماء نے فرمایا کہ ایک عجیب حال طاری رہتا تھا حضرت رشید احمد گنگوہی پر رحمت اللہ علیہ. تو حضرت نے جو خط لکھا نا حضرت کو, تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اس خط میں لکھا کہ حضرت حال یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی عنایت, اللہ کا کرم ان پر. فرمایا حضرت اب شریعت طبیعت بن گئی ہے, اور فرمایا شریعت طبیعت بن گئی ہے, کسی کی تعریف کرنے سے کسی کی مذمت کرنے سے طبیعت پر اب کوئی اثر نہیں پڑتا. اور فرمایا کہ دین کے مسئلے کے بارے میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ذہن میں کوئی شک یا اشکال پیدا ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کا یہ جواب ملا, حضرت نے اللہ کی تعریف کر کے وہ خط سر پر رکھ لیا اور فرمایا اللہ یہ مقام تو آج تک ہمیں بھی نصیب نہیں ہوا ہے. یہ حضرت کے الفاظ تھے. ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ. حضرت کا تعارف تھوڑا سا اس لیے کرایا ہے تاکہ کچھ حضرت کے مقام اور حضرت کی ذات سے بھی شناسائی ہو جائے. حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں اپنی تربیت کرتے رہے, کرواتے رہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے, اچھا ایک اور بات درمیان میں یاد آئی انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی, وہ بھی سن لیں, پتہ نہیں بعد میں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے, آئی ہے تو محفوظ ہو جائے گی. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دین حاصل کرنے کشمیر سے دیوبند آئے تھے. تاریخ ہے یہ حضرت کی, کشمیر سے دیوبند آئے دین حاصل کرنے. تو حضرت کا ایک بڑا عجیب فرمان علماء نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ہم کشمیر سے دیوبند دین حاصل کرنے آئے تو ہمیں دینداری نظر آئی 4 لوگوں میں.
ہمیں وہ دینداری 4 لوگوں میں ملی. کتنے لوگوں میں؟ ہاں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. حضرت نے فرمایا وہ دینداری ہمیں 4 میں نظر آئی. فرمایا سب سے پہلے ہمیں نظر آئی مولانا رشید احمد گنگوہی میں رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اگلی بات سنیے. حضرت فرماتے تھے پھر ہمیں دینداری نظر آئی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن میں رحمت اللہ علیہ. کتنے ہوئے؟ 2. فرمایا تیسری ہمیں دینداری نظر آئی حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ میں. یہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کون سے ہیں؟ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے اکابرین میں سے تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت نے ان کی زیارت کی ہے، اور اسی کی طرف حضرت نے یہ جو اشارہ فرمایا کہ ہمیں حضرت رائے پوری میں یا دینداری نظر آئی. ایک بات درمیان میں یاد آئی، وہ بھی سن لیں. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں لکھی بھی نہیں ہے. مرزا غلام احمد قائدینی سن 1908 میں مرا. اس کا پہلا جانشین، پہلا کرتا دھرتا اس کی جماعت کا بنا کون؟ نور الدین بھیروی. کیا نام تھا؟ یہ مرزا قائدینی کے بعد اس جماعت کا پہلا، سمجھ گئے نا آپ؟ 6 سال مرزا قائدینی کے بعد 6 سال اس نے جماعت کو سنبھالا ہے. اور بہرحال خوبی مان لینی چاہیے، امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چاہے وہ کسی میں بھی ہو، علماء نے جہاں تک اس کو دیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے، علماء نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ علم تھا اس کے پاس. اور بلکہ بعض علماء نے تو یہ تحقیق پیش کی ہے کہ کہیں کہیں جو علمی کروٹیں مرزا قائدینی نے لی ہیں نا، دراصل ان کروٹوں کے پیچھے ڈور اس کی تھی، اس کے بس کا روگ نہیں تھا. بعض اکابر کی تو تحقیق یہ ہے کہ سنانے کی بات کون سی ہے، اس کا ذکر پتہ کیا ہے؟ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، سنیے گا. یہ ابھی مرزا قائدینی کے جوڑ کے ساتھ جوڑنے سے پہلے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا نور الدین بھیروی. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا. حضرت نے صرف اس کی صورت دیکھی، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے صورت دیکھ کر حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پنجاب میں سونا بناؤ، پنجاب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا. ابھی سنیے گا، مرزا قائدینی کی ڈفلی ابھی نہیں بجی تھی، اور نہ ہی اس نے وہ ڈفلی اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کی صورت دیکھ کر فرمایا تھا کہ پنجاب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں لوح محفوظ پہ تیرا نام اس کے ساتھیوں میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ بات وہ حضرت کے منہ سے سن کر اٹھ کر چلا گیا تھا. آپ کو اگر شک ہو، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل لکھی، حضرت کی ایک کتاب ہے آپ بیتی. کیا نام ہے؟ آپ بیتی. حضرت نے اس کی جلد نمبر 6 میں یہ واقعہ لکھا ہے. کون سی جلد میں؟ ہاں، جلد نمبر 6. کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ بیتی. لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت نے آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آثار الاحسان کی کن مرحلوں پر ان کو روشن کر رکھا تھا. فرمایا حضرت نے کہ بھائی دینداری دیکھی یا تو حضرت گنگوہی میں رحمت اللہ علیہ، یا فرمایا دیکھی حضرت شیخ الہند میں، یا فرمایا دیکھی حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ میں، اور فرمایا یا حال میں دیکھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. بڑی عجیب باتیں ملتی ہیں. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو کئی عرصہ
دہلی میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا غالباً دارالعلوم امینیہ کے نام سے، کوئی نام میں تلفظ میں غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مجھے اب یاد اسی طرح پڑ رہا ہے۔ بہرحال دہلی میں تھا وہ مدرسہ جہاں حضرت تشریف لائے تھے، اور حضرت نے وہاں پڑھایا کئی سال۔ بعد میں ایک موقع پر حضرت کشمیر واپس بھی آئے تھے کسی وجہ سے، گھریلو ضرورت کے تحت، اور پھر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرمائی تھی اس زمانے میں، اور ایک وقت آیا کہ بالآخر حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاد بن کر آئے، اور مسلم شریف اور غالباً ابو داود شریف یہ حدیث کی کتابیں حضرت کو ملی۔ آگے ایک موقع پر پھر بخاری شریف بھی دی گئی، حضرت بخاری شریف دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بات سنیے، جب حضرت دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا اشرف علی تھانوی تشریف لائے رحمت اللہ علیہ، یہ حکیم الامت تھے۔ تو اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں ایک محتمم صاحب ہوا کرتے تھے، مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی ایک اپنی داستان ہے، بہرحال وہ میں چھوڑتا ہوں۔ علماء ان کو کہا کرتے ہیں بڑے محتمم، کیا کہا کرتے ہیں؟ بڑے محتمم۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب فارغ ہوئے تو اجازت چاہیے حضرت سے کہ ہمیں اجازت دیں، تو حضرت نے فرمایا محتمم صاحب نے کہ حضرت یہ دارالعلوم آپ کی سرپرستی میں چلتا ہے، آپ کی نگرانی میں چلتا ہے، آپ کی دعاؤں سے چلتا ہے، ہم چاہتے ہیں کم از کم آپ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے درس میں ایک بار بیٹھ تو جائیں کہ حضرت کیسے پڑھا رہے ہیں۔ تو فرمایا بالکل بالکل۔ اب حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اس موقع پر بخاری پڑھا رہے تھے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آ کر طلباء میں بیٹھ گئے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، ہمارے جو لوگ ایک بار فارغ ہو جاتے ہیں نا، وہ کسی چیز سے بھی فارغ، وہ پورے فارغ ہو جاتے ہیں، اسکول سے فارغ، تبلیغ سے فارغ، مدرسے سے فارغ ہو گئے، قرآن سے فارغ، ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ پھر سیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے، اور یہ سب سے بڑا جھول ہے۔ حالانکہ آپ اور ہم سب تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت کی بڑی عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں۔ حضرت سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بات دل کی لوح پر لکھ کر لے جاؤ کہ حضرت آپ کا مقام دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام اتنا ماشاءاللہ بڑا بخشا ہے، ظاہری طور پر آپ نے اس کے لیے کیا عمل اختیار فرمایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، میرے حال میں 2 یا 3 جمعے پہلے، ایک عالم حضور کی امت میں گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان سے سنیے گا بات، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے عالم گزرے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ، امام نووی یہ حنفی نہیں تھے، یاد رکھیے گا اس بات کو، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حضور کی امت میں ایسے شخص گزرے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنے کی دیر ہے کہ اس مجلس میں خدا کی رحمت اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ مقام رکھتے ہیں، اور پتہ ہے یہ کن کے استاد تھے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام بخاری کے بھی استاد تھے۔ کن کے استاد تھے؟ اور اگلی بات سنیے، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، خود شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری کے کیا لگے؟ استاد یا دادا استاد؟ استاد یا دادا استاد؟ اب وہ کہتے ہیں امام بخاری کو تو حدیثیں آتی تھی لیکن امام ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی۔ علماء کا فیصلہ یہ ہے یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ مقام ہے۔ بات جو سنانے کی تھی،
کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، پتہ نہیں یہ مضمون میرے ذہن میں تھا بھی نہیں، بس اب چل رہا ہے تو بس چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے یہ جو مقام آپ کو بخشا، یہ دولت کیسے پائی آپ نے؟ ظاہری عمل کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے نا، دین تو اللہ کی ہوتی ہے۔ فرمایا اچھا یہ جواب بھی دیکھیں آپ، وقت کا امام، استاذ الاساتذہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم کے استاد، کہ جن کو اس دن کسی صاحب نے ایک بات بڑی عجیب لکھی تھی، وہ واقعہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہی انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے، وہ واقعہ ایسا نہیں ہے، سنیے گا، وہ جو واقعہ انہوں نے لکھا وہ ایسا نہیں ہے، واقعہ ملتا جلتا ہے اس سے جھول ہوا ہے۔ علماء نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ تھا کہ ایک اہل کتاب کی نظر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر پڑھی، اور غالباً حضرت کی وہ کتاب ہے المبسوط، جس پر حضرت کی اس صاحب کی نظر پڑی تھی۔ اس نے وہ کتاب پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، اور پتہ اس نے اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا عالم ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات نے مجھے حضور کا کلمہ پڑھایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے، وہ ایسے ہی انٹرنیٹ پر ڈال دیتے ہیں، کسی کو دیکھو حضرت آدم کی عمر ڈال رہے ہیں، کسی کو دیکھو پتہ نہیں کیا ڈال رہے ہیں، کسی کو دیکھو کیا ڈال رہے ہیں، کو اللہ علمان والحفیظ ہے۔ حضرت نے ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام، حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، اس مجلس میں جو حضرت نے جواب دیا، حضرت نے فرمایا دیکھو، جو جانتے تھے وہ کبھی بتانے میں بخل نہیں کیا، جو نہیں جانتے تھے وہ کبھی پوچھنے میں حیا نہیں کی۔ بس دریا بکوزہ جواب ہے اگر غور کریں تو۔ حضرت نے فرمایا جو جانتے تھے وہ کبھی دوسروں کو بتانے میں بخل نہیں کیا۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی کو۔ اور فرمایا جو جانتے تھے وہ بتانے میں کنجوسی نہیں کی، جو نہیں جانتے تھے تو جاننے میں حیا نہیں کی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کبھی کوئی بات نہ جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سوال میں شفا ہے۔ ہندوستان کے عظیم عالم مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت کی ہر کتاب کے سرق ورق پر حضور کی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ سوال میں شفا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آ کے طلبہ میں بیٹھ گئے، بات یاد ہے؟ آ کر بیٹھ گئے طلبہ میں، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری پر درس دے رہے ہیں، بخاری پر درس دیا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آخر تک بیٹھے۔ جب فارغ ہوئے حضرت اٹھے تو حضرت نے کیا ارشاد، حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس درس کا ایک ایک لفظ ایک ایک کتاب بن کے رسالہ بن سکتا ہے، ایسا درس تھا۔ اور بڑوں کی سند سند ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بڑوں کی سند سند ہوتی ہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاد ہے، پڑھانے لگے، پڑھا رہے ہیں۔ اب حضرت کی زندگی کے تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ میں آپ کو حضرت کی زندگی کا ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ سارے گوشے تو نہیں سنائے جا سکتے، لیکن وہ ایک سنا دیتا ہوں جس سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں۔ کہیں تو سنا دوں، اور انشاءاللہ وہ پورا بھی ہو جائے گا، پونا گھنٹہ بہت ہے، 3 بجے تک وہ پورا ہو جائے گا۔ دھیان سے اس واقعے کو سنیے۔ آپ جانتے ہیں ابھی ابھی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو سنائی ہے کہ علماء پر کشفاً اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ ان قریب ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھے گا، ٹھیک ہے؟
اور وہاں اب علماء حق کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. وہ فتنہ 14ویں صدی کا فتنہ، اور اس فتنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ جانے نہ جانے، پاکستان میں ایک عالم ہوئے، اب تو فوت ہو گئے، علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہے؟ ہاں 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 ہاں. یہ ایسے صاحب علم تھے کہ علماء فرماتے تھے کہ اگر سورۃ فاتحہ پہ درس دینے بٹھا دو، پوری سورہ فاتحہ میں 1 سال میں درس دیتے. اس واقعے کے علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ راوی ہیں. راوی سمجھتے ہیں آپ کہ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام کا وہ واقعہ ہے. وہ میں آگے سناؤں گا، لیکن اس موقع پر حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا جو جملہ ملتا ہے نا، وہ ذہن میں ابھی ذہن نشین کریے کہ حضرت نے فرمایا تھا میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، لیکن تاریخ اسلام میں اتنا بڑا کوئی فتنہ آج تک نہیں اٹھا جتنا یہ ہے. حالانکہ اس وقت کے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ فتنہ ابھی ابھی ابھر رہا تھا، لیکن حضرت نے اپنے فراست ایمانی سے دیکھا